بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری لو میرج تھی اور میرا شوہر شادی کے بعد سب وعدوں پر پورا اترا تھا۔ وہ مجھے زمین پر قدم بھی نہیں رکھنے دیتا تھا، کھانا تھا خود بناتا تھا اور میں ہمیشہ اس کی شکر گزار رہتی تھی۔ ایک دن میری ناں جو معذور تھی، میں اس کے پاس جا کر بیٹھی تو بولی، بھابی آپ سے ایک سوال کروں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ میں نے خوشی سے کہا پوچھو، تو بولی بھابی آپ تو اب بھی نئی سہاگن ہے، پھر آپ رات کو کالا جوڑا پہن کر سر میں راکھ کیوں ڈالتی ہو؟ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اور اس کی باتوں پر بھروسہ نہ کیا۔ لیکن ایک دن میں نے رات کھانا نہ کھایا اور ایسے ہی سو گئی۔ ابھی آدھی رات ہی ہوئی تھی کہ قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرے کمرے میں تو ساتھ میرا نام مہرین ہے، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ بابا کچھ سخت طبیعت کے تھے۔ میرے بابا بھائی کی شادی چاچو کی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے۔ بھائی نے بابا سے کہا کہ پہلے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، پھر شادی کا سوچوں گا۔ اماں نے بھی بابا سے کہا کہ اس زبردستی کے فیصلوں پر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، آپ اتنی جلدی بازی نہ کریں اور اتنی جلد بازی سے کام نہ لیں۔ بابا نے کہا میں نے اس دن کے لیے اسے پڑھا لکھا کر جوان نہیں کیا کہ آج یہ میری نافرمانی کرے۔ میں اس کا باپ ہوں، جو بھی کر رہا ہوں اس کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ بابا نے کہا میری بھتیجی گھر کی بیٹی ہے اور میرا بھائی بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم دونوں بھائی ملتے رہ جائیں۔ اگر کل کو ہم نے سب بچوں کے رشتے باہر کروا دیے تو ہمارے خون کے رشتے تو کہیں پیچھے رہ جائیں گے۔ بھائی نے بابا سے کہا میں آپ کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ مجھے وقت دیں، میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں باہر جانا چاہتا ہوں، پہلے اچھے سے سیٹل ہو جاؤں، پھر شادی بھی کر لوں گا۔ بھائی کی بات سن کر بابا کچھ دیر چپ رہے، پھر بھائی کی طرف دیکھ کر کہا جب یہاں سب کچھ ہے، اچھی خاصی نوکری ہے، پھر باہر جانے کی منطق مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ بابا نے اماں سے کہا تم نے یہ تربیت کی ہے اپنی اولاد کی؟ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو کچھ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں وہی ان کے حق میں صحیح ہوتا ہے۔ بھائی کو غصہ آ گیا۔ بھائی نے بابا سے کہا میں آپ کی بات سے بھاگ تو نہیں رہا نا؟ جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہ کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہے؟ بابا نے کہا ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہے ہو، میں اس سے تمہیں نہیں روکوں گا۔ تم باہر جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن باہر جانے سے پہلے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ ہم سب حیران تھے، بابا سخت طبیعت کے مالک تھے، یہ تو پتا تھا، لیکن اپنی اولاد پر اتنی سختی کریں گے یہ نہیں تھا پتا۔ بھائی نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ لوگوں کو آخر میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ بابا نے کہا یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو یہ میرے مرے کا منہ نہ دیکھے گا۔ اماں نے کہا کہ آپ جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہمارے گھر میں ہوتا آیا ہے۔ بھائی کا رشتہ چچا کی بیٹی سے طے کر دیا تھا۔ بابا بہت خوش تھے، لیکن بھائی چپ چاپ سے رہنے لگے تھے۔ میں نے بھائی سے کہا اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں، پر بھائی خاموش تھے، پر ان کی آنکھوں میں نمی بہت کچھ کہہ رہی تھی، اور ہم اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے، اور ابا بھی بہت سخت طبیعت کے مالک تھے۔ میں نے بھائی سے کہا آپ بیرون ملک کب جا رہے ہیں؟ بھائی نے کہا اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب تو بس ایک بے نام سی زندگی ہے جو بنا کسی وجہ کے جیوں گا۔ بھائی کی بات سن کر میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ بھائی اب ہر وقت اپنے کمرے میں رہتے اور کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ بابا نے اپنی بات منوا لی تھی بھائی سے، لیکن ان کی ایک نہیں مانی تھی ابو نے۔ ٹھیک ہے، جو فیصلے بڑے کرتے ہیں ہمیں وہ ماننے چاہیے، لیکن ماں باپ بھی تو اولاد کو سمجھیں۔ بھائی کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، لیکن گھر میں اداسی کا ماحول تھا۔ ابا نے اماں سے کہا میں مر تو نہیں گیا جو سوگ منا رہے ہو؟ اکلوتے بیٹے کی شادی ہے اور تم نے کوئی تیاری نہیں کی ابھی تک۔ کہاں ہے تمہارا صاحبزادہ؟ اسے اس کے چچا نے کہا ہے کہ آ کر شیروانی کا ناپ دے جائے۔ اماں نے کہا کیا اتنا کافی نہیں کہ اس نے آپ کی بات مان لی ہے؟ آپ کا مان نہیں توڑا، آپ اس سے زیادہ میرے بیٹے کو مت آزمائیں۔ بھائی پہلے سے بہت کمزور ہو چکے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے بھائی کوئی دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ اور شادی کے دن بابا نے بھائی سے کہا کہ اپنے چچا کے گھر پہنچ کر اپنا رویہ ٹھیک رکھنا، میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم میرے بیٹے ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے تم سے زیادہ اپنی بھتیجی عزیز ہے۔
بابا کا یہ رویہ ہمارے لیے نیا نہیں تھا۔ بھائی کی شادی ہو گئی اور بابا کی خوشی دیکھنے لائق تھی، جبکہ اماں گمسم سی تھی۔ چچی نے اماں سے کہا، ہماری بیٹی بہت نازو سے پلی بڑی ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم لڑکی والے ہیں تو آپ سے دب کر رہیں گے، اپنے بیٹے کو سمجھا دیں، میری بیٹی کو خوش رکھے۔ اماں پھر بھی خاموش تھی۔ جب چچی اپنی باتوں سے باز نہ آئی تو اماں نے کہا، اگر آپ کو ہم سے اتنے ہی مسئلے تھے تو آپ نہ کرتی رشتہ، اور اب جب شادی ہو چکی ہے آپ خود کو اور اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دے کہ میرا بیٹا کسی کا زر خرید غلام نہیں ہے۔ اس نے اپنے بابا کی بات کا مان رکھا ہے اور آپ کی بگڑی ہوئی بیٹی کو اپنا لیا۔ چچی سے برداشت نہ ہوا اور فوراً ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، اور بابا جو پہلے سے ہی چچا کے صدقے واری جاتے تھے انہوں نے اماں سے کہا، چچی سے معافی مانگے۔ اماں نے کہا، میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کہا جو مجھے معافی مانگنا پڑے۔ اماں اتنا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ چچی نے بابا سے کہا کہ ہم نے تو اپنی بیٹی آپ کے آسرے پر دی ہے، آپ کو اب دیکھ لی نا بھائی صاحب، کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ بابا نے کہا، آپ لوگ فکر نہ کریں، میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی کی شادی کو کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ بھابی نے بھائی سے جھگڑا شروع کر دیا۔ بھائی نے بہت کوشش کی کہ وہ بھابی کو خوش رکھے، لیکن بھابی کسی بات پر راضی نہ ہوتی۔ ایسے لگتا جیسے وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب آئے دن بھائی بھابی کی لڑائی رہتی۔ ایک دن میں بھائی کے کمرے میں انہیں بلانے کے لیے گئی تو بھابی بھائی سے بحث کر رہی تھی کہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے، لیکن بھائی نے منع کر دیا۔ بھائی نے کہا، اگر تمہارے دوست لڑکیاں ہوتی تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں روکتا، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تم لڑکوں سے دوستی رکھو اور ان کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے جاؤ۔ بھابی نے کہا، میں تو ایسی ہی ہوں اور تمہاری خاطر میں اپنی دوستی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی وقت بابا بھی اسی طرف آ رہے تھے جب بھابی نے جان بوجھ کر رونا شروع کر دیا اور بھائی سے کہا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا۔ بھابی نے بابا سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا نا، آپ کا بیٹا مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ بھائی حیران سے مجھ سے چپ نہ رہا گیا۔ میں نے کہا، بھابی جھوٹ نہیں بولے، بھائی نے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ ویسے ہی بھائی سے جان چھڑانے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ بابا نے ہماری بات پر اعتبار نہیں کیا، بھائی کو تھپڑ مار دیا۔ بابا نے بھائی سے کہا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری بھتیجی مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے، اگر اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی گھر کا ماحول بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ بھابی آدھی رات تک اپنے دوستوں کے ساتھ رہتی، نہ بھائی پر توجہ دیتی نہ گھر پر۔ اگر میں یہ کہوں کہ بھائی اور بھابی کی شادی ایک بے جوڑ شادی تھی تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بھائی اتنے سلجھے ہوئے اور نیک انسان تھے، لیکن بھابی اتنی ہی اکڑ مزاج اور بدتمیز تھی۔ اماں نے بہت کوشش کی بابا کو سمجھانے کی کہ وہ اپنی بھتیجی کو سمجھائیں۔ وہ رات کے گھر واپس آتی ہے، یہ شریفوں کا گھر ہے، کوئی کوٹھا نہیں، اور اسی وقت بھابی گھر آ گئی۔ بابا نے بھابی سے کہا، میں تمہیں بیٹی بنا کر لایا ہوں اور تمہیں چاہیے ہمارے خاندان کی عزت کا پاس رکھو۔ بھابی نے بابا سے غصے سے کہا، تو نہ لاتے آپ مجھے بیٹی بنا کر، یہ میری زندگی ہے، اسے جیسے چاہوں گزاروں گی، جب میرا دل چاہے گا میں گھر آؤں گی، جب چاہے گا تو باہر چلی جاؤں گی، آپ یا آپ کا بیٹا مجھے روک نہیں سکتے۔ بھابی اس دن نشے میں تھی اور حیران تھے ہم، بابا کو یقین نہیں آیا۔ بابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک دن بابا نے بھابی کو کسی آدمی کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھا تو چچا سے بات کی۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنی بیٹی پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی، وہ جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، آپ اس پر زور زبردستی نہیں کریں گے، اور چچا نے کال کاٹ دی۔ چچا کی بات سن کر بابا پریشان ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد بابا بہت خاموش رہنے لگے تھے، زیادہ تر کمرے میں رہتے، کسی سے بات نہ کرتے۔ شاید بابا اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے۔ میں ایک دن اماں کے ساتھ بازار گئی تو ہماری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی اور ہمیں ایک لڑکے نے لفٹ دی۔ وہ بہت ہی اچھا اور بہت با اخلاق تھا۔ سچ کہوں تو پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی اور میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اسی لیے کئی دفعہ ہماری اس سے ملاقات ہوتی۔ شاید وہ میری قسمت میں تھا، اس لیے ہر دفعہ وہ اتفاقاً میرے سامنے آ جاتا۔ ہماری فون پر بات چیت ہونے لگی، پھر اس نے میرے لیے گھر رشتہ بھیج دیا۔ اماں، بابا، بھائی سب ہی کو وہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس سے مل کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی غیر ہے۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی۔ میری شادی میرے پسندیدہ شخص سے ہوئی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ شادی کے بعد سے میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھے زمین پر پاؤں تک نہیں رکھنے دیتا تھا، میری بہت خدمت کرتا، مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا، یہاں تک کہ کھانا بھی خود ہی
بنا کر کمرے میں لے آتا تھا۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی، جو بات میں کہتی فوراً مان لیتا۔ اتنا چاہنے والا اور اتنی محبت کرنے والا ہمسفر ملا تھا۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتی محسوس کرتی۔ ہر لڑکی ایسے ہمسفر کی تمنا کرتی ہے۔ مجھے بن مانگے ہی سب کچھ مل چکا تھا۔ ہر خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میرا شوہر میرے سر کی مالش کرتا، جس سے مجھے اتنی اچھی نیند آتی تھی۔ میں پہلے ہی اتنی خوبصورت تھی، لیکن اپنے شوہر کی دیکھ بھال اور پیار سے میری خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں خود کو اگر دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی کہوں تو غلط نہ ہوگا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا طوفان آنے والا ہے جو سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ ایسی تلخ حقیقت میرے سامنے آنے والی تھی جسے دیکھتے ہی میرے پاؤں سے زمین نکل جانی تھی۔ پھر ایک دن میں اماں کے ہاں ملنے گئی۔ اماں مجھے اتنا خوش دیکھ کر میرا ماتھا چومنے لگی۔ اماں نے کہا، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، جس نے تمہاری قسمت میں اتنا اچھا شوہر لکھا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں مسکرا دیتی۔ سچ میں بہت خوش نصیب والی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ میرا شوہر اتنا اچھا۔ ایک دن میرے شوہر اپنے ساتھ ایک معذور لڑکی کو لے کر آئے۔ وہ بہت خوبصورت اور اچھی تھی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ یہ میری بہن ہے، یہ کچھ دنوں سے اپنی دوست کے پاس تھی، اب ہمارے پاس ہی رہے گی۔ میری نند بہت خوش اخلاق اور اچھی تھی۔ اس کے آنے سے گھر میں رونق سی ہو گئی تھی۔ پھر کہنے لگی، میری بہن کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میری بہن ہی میری کل کائنات ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے سب کچھ بہترین ملا ہے، لیکن بہت جلد یہ غلط فہمی دور ہونے والی تھی۔ میرا مان، میرا فخر، غرور سب ٹوٹنے والا تھا۔ ہماری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ میرے شوہر کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ سارا دن میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا، میری کسی بات کو انکار نہیں کرتا، اتنی محبت دکھاتا کہ میں دھنگ رہ جاتی۔ کبھی پیروں کی مساج کرتا، کبھی سر کی مالش کرتا۔ میں بہت منع کرتی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ ساری خدمتیں دن تک کے لیے ہوتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی اور دوسرا پہر شروع ہوتا، میرا شوہر مجھے مارتا، پیٹتا اور گھر سے باہر نکال دیتا۔ میں روتی، منتیں کرتی، لیکن وہ میری بات نہ سنتا اور مجھے وہیں باہر چھوڑ کر دروازہ بند کر جاتا۔ اب یہ سب کچھ روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں ساری رات گھر کے باہر بیٹھی روتی رہتی۔ صبح ہوتے ہی میرا شوہر بھاگا ہوا آتا اور مجھے گھر کے اندر لے جانے کے لیے منتیں کرتا۔ انہیں روتے دیکھ میرا دل پگھل جاتا، میں گھر کے اندر چلی جاتی۔ سارا دن پھر وہ اسی طرح میرا خیال رکھتے اور میری خدمت کرتے، لیکن میں اب سوچ میں پڑ چکی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ ہر رات ہوتے میرے شوہر کا رویہ عجیب کیوں ہو جاتا ہے؟ مجھے اپنے شوہر کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ پھر آدھی رات مجھے گھر سے نکال دی اور جب صبح ہوئی تو آ کر میری منتیں کرتا کہ گھر چلو، اگر کسی نے تمہیں یہاں سڑک کے کنارے بیٹھے دیکھ لیا تو طرح طرح کی باتیں کریں گے، میں کس کو جواب دوں گا؟ میری خاطر میرے ساتھ اندر چلو۔ میں اپنے شوہر کو شک کی نظروں سے دیکھتی۔ وہ مجھ سے معافی مانگتا، اسے لوگوں کی فکر تھی، لیکن اپنی بیوی کی اسے فکر نہیں تھی، جو ساری رات گھر کے باہر اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ میں سوچتی شاید ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے جو میرے شوہر کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ کبھی سوچتی کہیں کسی جن کا سایہ تو نہیں پڑ گیا میرے شوہر پر۔ کبھی سوچتی کہ کہیں یہ نفسیاتی مریض تو نہیں جو سارا دن اچھا رہتا ہے اور رات کے اس پہر مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، اور اسے رات میں میرا خیال کیوں نہیں آتا، صبح ہوتے ہی کیوں یاد آتا ہے۔ لیکن میں انہیں کچھ نہ کہتی، سر جھکائے روتی رہتی۔ اپنے شوہر کی حرکتوں کو دیکھ کر مجھے اب اپنی قسمت پر شدت سے رونا آتا تھا۔ کب سوچا تھا کہ کبھی یہ سب بھی ہو جائے گا، ایسا وقت بھی دیکھنا پڑے گا کہ کسی کا شوہر اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے تو وہ فوراً میکے چلے جاتی ہے، مگر میں تو وہاں بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میرے گھر والوں نے میری بات کا اعتبار نہیں کرنا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے شوہر کی تعریفوں کے اتنے پل باندھے تھے کہ وہ کسی صورت میرے شوہر کو غلط نہیں سمجھتے، الٹا مجھے ہی غلط کہنا تھا۔ کہاں میں اتنی خوش تھی، ہر ملنے والے کے سامنے اپنے شوہر کی تعریفیں کرتی تھی۔ کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ آگے آنے والی زندگی میں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ جو خواب سجا کے بیٹھ گئی تھی وہ خاک میں مل گئے تھے۔ میں گھر کی مالکن سے ملازمہ بن گئی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میرے شوہر نے کیا کیا میں نے سنا ہی نہیں تھا۔ صبح کا وقت تھا، میں باہر گلی میں بیٹھی رو رہی تھی اور میرا شوہر میری منتیں کر رہا تھا، اندر چلو۔ میں اپنی غلطی مان تو رہا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرے شوہر نے مجھے روتے دیکھ کر دکھی لہجے میں کہا۔ میں نے روتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو روز کی میرے ساتھ یہ سب کرتا تھا، میں کیسے اس کی بات مان لیتی۔
اس لیے اس دن میں کچھ بھی کہے بغیر بیٹھی رہی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا چلے جائیں آپ، مجھے یہی رہنے دیں، لوگوں کا کیا ہے، کہنے دے جو کہتے ہیں، کل بھی تو آپ نے میرے ساتھ یہی سب کرنا ہے، پھر بہتر ہے آپ مجھے طلاق دے دیں۔ یہ سن کر میرا شوہر رونے لگا اور کہنے لگا تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بنا جی نہیں سکوں گا، اب کی بار کبھی تمہیں گھر سے نہیں نکالوں گا اور مجھ سے وعدہ کر لیا۔ لیکن میرا ذہن اسی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ آدھی رات مجھے وہ گھر سے کیوں نکالتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ذہنی طور پر میرا شوہر بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کی ایسی حرکتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میں اب یہ راز جاننا چاہتی تھی کہ یہ رات کے وقت میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ مجھے اپنے نند کے کمرے میں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی اور عجیب عجیب سے وسوسے آتے تھے مجھے، کہیں میرا شوہر کسی اور عورت کے چکر میں تو نہیں تھا جو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھتا تھا۔ اتنی محبت کرنے والا، حیا رکھنے والا کیسے بدل گیا؟ میرا شوہر میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے اور اس کے بعد شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتا، بس گھر سے باہر نکلنے کے بعد منتیں کر کے معافی مانگ کر لے آتا ہے۔ پھر سوچا اب میں اپنے شوہر پر نظر رکھوں گی، کون ہے جس کی وجہ سے میری زندگی مشکل ہو گئی ہے؟ میں جو خود کو خوش قسمت کہتی تھی، اب بد نصیب کہنے لگی۔ کیسی قسمت پائی تھی میں نے جو یہ سب دیکھنا پڑ رہا تھا۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، میں سب کو بتانا چاہتی تھی کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ میرا بھائی مجھے کال کر رہا تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی اس سے بات کرنے کی۔ اگر بھائی کی کال اٹھاتی تو وہ میری آواز سے سمجھ جاتا کہ کچھ ہوا ہے۔ پھر ایک دن میں نے کھانا نہ کھایا اور ایسے ہی لیٹ گئی تو کچھ دیر بعد مجھے اپنی نند کی رونے کی آواز آئی، تو دیکھا میری نند میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، بھابھی کے ساتھ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس میں بھابھی کا کیا قصور تھا؟ اور مجھے دیکھتے ہی میرا ہاتھ دور جھٹکا اور کہا دور رہو ہم سے، جب جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے تمہارا بھائی نظر آتا ہے، مجھے اتنی نفرت ہونے لگی ہے تم سے، تمہارے پورے خاندان سے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے میرا ہاتھ ایسے کیوں جھٹک دیا ہے؟ تو میں نے تو آپ کو دلاسا دینے کے لیے ہاتھ رکھا ہے اور آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے شوہر نے مسکرا کر کہا تو آج تمہیں بتا ہی دیتا ہوں میں کون ہوں اور کیوں ایسے کرتا ہوں، اور مجھے کہاں دیکھا تم نے؟ میری بہن کو یہ جو آج معذور ہے صرف تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ میری بہن جو دنیا دیکھنا چاہتی تھی، جو ہواؤں میں اڑتی تھی، آج دوسروں کی محتاج ہو چکی ہے، اور میں حیران تھی میرے بھائی کا اس میں کیا لینا دینا تھا۔ تب میرے شوہر نے کہا اماں ابا کی وفات کے بعد میں نے اپنی بہن کو بہت لاڈ پیار سے پالا، دکھ کیا ہے اسے کبھی پتا ہی نہیں تھا، لیکن یہ کسی سے پیار کر بیٹھی اور وہ لڑکا بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ اور ایک دن میری بہن نے مجھ سے کہا بھائی آپ میرے لیے اس لڑکے کے گھر جائیں اور شادی کی بات کریں، کیونکہ وہ لڑکا رشتے کے لیے مجھ سے ملنے نہیں آ رہا تھا، اور میں اپنی بہن کی خاطر اس لڑکے کے گھر جانے لگا۔ جب مجھے پتا چلا اس لڑکے نے پہلے ہی کسی اور سے شادی کر لی تھی اور میری بہن پاگلوں کی طرح اس لڑکے کے گھر گئی تو آگے کوئی اور دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس لڑکے نے میری بہن کو دھوکا دیا، اسے محبت کے خواب دکھا کر اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا، اور اسی دن رستے میں میری بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس حادثے میں میری بہن کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی اور یہ ہمیشہ کے لیے دوسروں کی محتاج ہو گئی۔ اور میرے شوہر نے کہا کہ اگر مزید یقین نہیں آ رہا تو یہ لو موبائل چیک کرو، اور میرے شوہر نے پھر میری نند کا موبائل اٹھایا اور مجھے کچھ دکھانے لگا۔ اس میں میرے بھائی کی تصویریں میری نند کے ساتھ تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر میرے شوہر نے کہا اب یقین آ گیا کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟ تب میں نے کہا تو آپ نے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی، اگر آپ ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے تو آپ سچائی جان لیتے۔ میرے بھائی کو دھوکے باز نہیں ہے اور نہ ہی اس نے آپ کی بہن کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ آپ کو حقیقت معلوم نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن میرے شوہر نے کہا میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی، جو کچھ ہوا اس میں میرا یا میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میری نند نے میرے شوہر سے کہا بھائی جو کچھ ہوا اس میں بھابھی کا کیا قصور ہے، اور آپ میرے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا بدلہ بھابھی سے کیوں لیتے رہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو آپ کو دنیا کا بیسٹ بھائی سمجھتی تھی، لیکن آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن میرے شوہر نے میری نند سے کہا گڑیا تم کچھ نہیں جانتی، تم بہت معصوم ہو اور یہ دنیا بہت ظالم ہے، میں جانتا ہوں۔ میرے شوہر نے میری بات نہیں سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا
آج چاہے یہیں بیٹھی رہو یا کسی گھاڑی کے نیچے آ جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں تھک چکا ہوں تمہیں برداشت کرتے کرتے۔ وہاں تمہارا بھائی بہت خوش ہے اور ہنستا پھرتا، اور یہاں میری بہن گھٹ گھٹ کر زندگی جی رہی ہے۔ میں سکتے کی حالت میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو دروازہ بند کر کے جا چکے تھے۔ وہ مجھے اس گناہ کی سزا دے رہے تھے جس کے بارے میں جانتی تک نہیں تھی۔ میں گھر بہت مشکل سے پہنچی اور رکشے سے اترتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو گھر پر تھی، اماں بھائی میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں ہوش میں آتے ہی رونے لگی۔ اماں اور بھائی مجھے دیکھ کر پریشان تھے۔ بھائی نے کہا تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ تمہارا شوہر کدھر ہے؟ اس نے تمہیں اس طرح اکیلے کیوں آنے دیا؟ میں نے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا بھائی آپ سے ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائیں گے؟ بھائی مجھے حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ میں نے کہا بھائی زویا کون ہے؟ بھائی فوراً اٹھ کھڑے ہو گئے۔ بھائی نے کہا کہ تم زویا کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ میں نے کہا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ بھائی نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ زویا کو میں پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، آج بھی زویا سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن بابا نے میری بات نہیں سنی اور اپنا فیصلہ سنا دیا، مجھے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا آپ نے اس لڑکی کو بتایا جو سچائی تھی؟ بھائی نے کہا مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا آپ جانتے ہیں آپ کی وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں اور وہ معصوم لڑکی اپنی زندگی ویل چیئر پر گزار رہی ہے، آپ کی وجہ سے۔ بھائی بت بنے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ بھائی نے کہا تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں کیسے پتا ہے سب کچھ؟ مجھے بتاؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ میں نے کہا وہ زویا میری نند ہے۔ میں نے کہا جب کچھ کرنا چاہیے تھا تب تو آپ نے شادی کا لیے اس وقت کرتے نہ کچھ، اس وقت لڑتے اپنی محبت کے لیے، کیوں اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیے تھے؟ بھائی نے کہا مہرین تم اچھی طرح جانتی ہو کہ بابا نے مجھے کس طرح پریشرائز کیا تھا، میں کیا کرتا؟ میں پھر سے رونے لگی۔ بھائی نے مجھے ساتھ لیا اور میرے شوہر کے پاس گئے۔ وہ میرے بھائی کو دیکھتے ہی انہیں مارنے لگے، دھکے دینے لگے۔ بھائی نے کہا ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ میرے شوہر نے کہا جب اپنی بہن پر بات آئی تو تم دوڑے آئے، تب کہاں تھے جب میری بہن کو تمہاری ضرورت تھی؟ وہ روتی سسکتی تھی۔ میری بہن کے تکلیف میں گزارے گئے ایک ایک پل کا میں گواہ ہوں۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں۔ تب میری نند ویل چیئر پر باہر آئی اور آتے ہی میرے شوہر سے کہا بھائی آپ رک جائیں، یہ شخص میرا مجرم ہے، اسے سزا بھی میں ہی دوں گی۔ میرا بھائی زویا کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور کہا میں تمہیں سچ بتانے آیا ہوں، صرف ایک دفعہ میری بات سن لو، وعدہ کرتا ہوں پھر یہاں سے چلا جاؤں گا، کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ میری نند بہت اچھی تھی، اس نے میرے بھائی کو بولنے کا موقع دیا۔ بھائی نے جو کچھ ہوا سب بتا دیا۔ جس دن میں گھر گئی تھی اس دن بھائی بھابھی کو طلاق دے چکے تھے اور بھابھی خود بھائی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ بھائی نے جب سب کچھ زویا کو بتا دیا پھر بھائی نے کہا میں نے جو کچھ کہا اس سب کی گواہ میری ماں ہے، لیکن اگر تمہیں پھر بھی میرا اعتبار نہیں تو میری ماں سے پوچھ لینا۔ زویا تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا میں نہیں چاہتی ہماری وجہ سے میرے بھائی کی زندگی تباہ ہو۔ پھر زویا نے میرے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بھائی آپ بھابھی سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ میں جانتی ہوں، جب آپ بھابھی کو گھر سے نکال کر خود بھی وہیں گیٹ کے پاس بیٹھے روتے رہتے تھے، میں سب جانتی ہوں آپ نے اپنے اور بھابھی کے ساتھ صحیح نہیں کیا، لیکن میرے شوہر نے کہا تم ان لوگوں کا یقین مت کرو، آج ایک نئی کہانی گھڑ کر سنا رہے ہیں۔ میرے بھائی نے کہا میں بھی ایک بہن والا ہوں اور دوسرے کی بہن کا دکھ اچھے سے سمجھ سکتا ہوں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اور میری نند نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اسے یقین ہے میرے بھائی پر، اور زویا نے بھائی کو معاف کر دیا۔ ہم واپس گھر آ گئے اور میں کئی دن بیمار رہی۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی لیکن دل میں ایک کسک بھی تھی۔ میرا شوہر روز مجھ سے معافی مانگنے آتا، مجھے میکے آئے 2 ماہ ہونے والے تھے، جب ایک دن میرے بھائی نے کہا اگر تمہارے شوہر کی جگہ کوئی بھی مرد ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا جو کچھ ہوا، اور تم یہ سب کچھ بھول جاؤ۔ پر بھول جانا کون سا اتنا آسان ہوتا ہے؟ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے معاف کر دیا، اور مجھے اپنے شوہر کو معاف کرنا ہی تھا کیونکہ میں نے اسے دل سے محبت کی تھی۔ میرے بھائی نے زویا سے شادی کر لی تھی، دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہنے لگے تھے۔ میرے شوہر بار بار اپنے رویے کی معافی مانگتے رہتے تھے، انہیں کہتی کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں، میں بھی وہ سب یاد نہیں کرنا چاہتی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا۔ بیٹی کے آنے سے میں سب تلخیاں بھول گئی تھی اور اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا، اور ہم بھی ایک ہنسی خوشی کی زندگی گزارنے لگے تھے۔